بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ کے ہاں اس کی عظمت سب سے زیادہ ہے۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، ہر مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، تمام ہوائیں، پہاڑ اور سمندر جمعے کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کی گئی اور اسی دن میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن میں ان کو جنت سے نکالا گیا اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے اگلے جمعے تک نور روشن رہے گا۔ گناہوں کی بخشش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور خوب پاکی حاصل کی اور تیل یا خوشبو استعمال کی، پھر جمعہ کے لیے چلا اور دو آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسا اور جتنی اس کی قسمت میں تھی نماز پڑھی، پھر جب امام باہر آیا اور خطبہ شروع کیا تو خاموش ہو گیا، اس کی اس جمعہ سے دوسری جمعہ تک کے تمام گناہ بخش دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، پس جو شخص جمعہ کو آئے تو غسل کر کے اور اگر اس کے پاس کوئی خوشبو ہو تو اسے لگائے اور دانتوں کے مسواک استعمال کرے۔ جنت میں جمعہ کا دن کیسا ہوگا؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں اہل جنت ہر جمعے کو آیا کریں گے۔ شمال کی ہوا چلے گی جو ان کے چہروں پر اور ان کے کپڑوں پر پھسل جائے گی، وہ حسن اور زینت میں مزید بڑھ جائے گی۔ وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئے گی تو وہ بھی حسن و جمال میں بڑھ گئے ہوں گے۔ ان کے گھر والے ان سے کہیں گے، اللہ کی قسم، ہمارے ہاں سے جانے کے بعد تمہارا حسن و جمال اور بڑھ گیا ہے۔ وہ کہے گے، اور تم بھی، اللہ کی قسم، ہمارے پیچھے تم لوگ بھی اور زیادہ خوبصورت اور حسین ہو گئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن اچھی طرح غسل کیا اور مسجد جلدی آیا، پیدل چل کر آیا، سوار ہو کر نہیں، امام کے قریب بیٹھا، خطبہ سنا اور اس میں کوئی بیہودہ حرکت نہیں کی تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں اور رات کے نفلوں کا ثواب ہے۔ جمعہ کے دن کا نام کعب بن لؤی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجداد کے بزرگ ہیں۔ جمعہ کے دن کا نام سب سے پہلے جمعہ انہوں نے رکھا۔ وہ جمعہ کے دن قریش کو جمع کر کے جلسہ کیا کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں خطاب کیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اولاد میں سے ہوں گے۔ میں تم لوگوں کو حکم کرتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو تم ان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا۔ جمعہ کے دن دعا قبول ہونے کا خاص وقت۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ پاک خاص طور پر دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ مقبولیت والا وقت کون سا ہے؟ اس بارے میں 2 روایتیں کافی مضبوط ہیں۔ وہ وقت امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے سے نماز ختم ہونے تک ہے۔ نمبر 2، وہ جمعہ کی آخری ساعت ہے، یعنی مغرب سے کچھ پہلے کا وقت۔ روز جمعہ عصر و مغرب کے درمیان قبولیت والی گھڑی۔ جمعہ کے دن جس قبولیت والی گھڑی کی امید کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک تلاش کرو۔
جمعہ کا دن بڑی عظمت والا ہے۔ الحدیث: حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن جنت میں گئے، اسی دن وہاں سے واپس بھیجے گئے۔ اہم بات: آدم علیہ السلام کا جنت میں جانا بھی اللہ کی رحمت تھی، اور وہاں سے تشریف لانا بھی، کیونکہ وہاں سیکھنے گئے تھے، یہاں سکھانے اور خلافت کرنے آئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جمعہ کے دن غسل کرنا بھی کفارہ ہے، اور جمعہ کے لیے چلنے والے کو ہر قدم پر 20 سال کے اعمال صالحہ کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جب وہ جمعہ پڑھ کر فارغ ہو جاتا ہے تو 200 سال کے اعمال کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جو جمعہ کے دن غسل کرے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کیا تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جو مجھ پر شب جمعہ اور جمعہ کے روز 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری کریں گے۔ جمعہ مبارک: جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 25 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے، پھر 1000 مرتبہ یہ درود پڑھے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی، تو آنے والی جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اللہ عز و جل اس کی گناہ معاف فرما دے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جب جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات آئے تو تم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو، جمعہ کے دن ہو، تو اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جو مجھ پر جمعہ کے روز درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: بے شک تمہارے لیے ہر جمعہ میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ سورہ کہف: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی تو اس کے لیے دونوں جمعوں یعنی اگلے جمعے تک کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جائے گا۔ جمعہ کے دن کے انتقال کی فضیلت: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس مسلمان کا جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنہ، سوال و جواب اور عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ جمعہ کے دن جو مانگے گا قبول ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ مسلمان جو بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ نئے سوٹ کی ابتدا جمعے کے دن کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر نیا کپڑا جمعہ کے دن پہنا کرتے تھے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعہ کے دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ بے شک جمعہ کے دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے۔ اس کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ ہے۔ جمعہ مبارک کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کی رات یعنی شب جمعہ میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جمعہ کی رات پرندے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کیا تمہیں پتہ ہے کہ کل جمعہ ہے؟